الرحمن الرحيم الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وآله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ حق تعالی شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل اے نبی کہہ دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جاننے والے ہیں اور جو جاننے والے نہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سوال ہے، لیکن کبھی سوال اقراری ہوتا ہے، کبھی انکاری ہوتا ہے۔ یہ سوال انکاری ہے، یعنی کہہ دیجئے کیا اہل علم اور غیر اہل علم برابر ہوتے ہیں؟ یعنی نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال انکاری ہے، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو جائیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت قبول کرتے ہیں صرف وہ لوگ جن کو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے۔ یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ علم کیا چیز ہے، اہل علم کسے کہتے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے جو ذرائع انسان کو اللہ تعالی نے عطا کیے ہیں وہ کیا ہے؟ ان پر غور کیجئے، تفصیل کے ساتھ، آخر میں جا کے نتیجہ نکلے گا، پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ پہلے اس کی تفصیل پر غور کیجئے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کو انسان قوت باصرہ سے دیکھتا ہے، دیکھ کر ان کا علم آتا ہے۔ مثلا رنگتیں ہیں، یہ رنگ سبز ہے، یہ سرخ ہے، یہ سفید ہے۔ رنگتوں کا علم دیکھنے سے آتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالی نے انسان کو قوت باصرہ دی ہے، دیکھنے کی قوت۔ دیکھنے کی قوت انسان کو آنکھ میں دی گئی ہے، لیکن یہ جتنی قوتیں انسان کے اندر موجود ہیں، جیسے دیکھنے کی قوت ہے، اسی طرح اللہ تعالی نے سننے کی قوت عطا فرمائی۔ آوازوں کا علم، یہ آواز انسان کی ہے، یہ جانور کی آواز ہے۔ انسانوں میں یہ قاری کی آواز ہے، فلاں صاحب تلاوت کر رہے ہیں، یہ فلاں قاری ہے، یہ فلاں قاری ہے۔ یہ علم انسان کو قوت سامعہ سے حاصل ہوتا ہے۔ قوت سامعہ انسان کے کام میں رکھی گئی ہے۔
سنتا ہے آدمی تو یہ پتہ لگتا ہے اگر قوت سامعہ انسان کی بیکار ہو جائے، کمزور ہو جائے، تو آدمی یہ امتیاز نہیں کر سکتا کہ یہ آواز کس کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک قوت عطا فرمائی ہے، قوت ذائقہ، چکھنے کی قوت، یہ معلوم کرنا کہ یہ چیز کھٹی ہے، یہ میٹھی ہے، یہ کڑوی ہے۔ یہ علم انسان کو قوت ذائقہ سے حاصل ہوتا ہے، اور قوت ذائقہ انسان کے اللہ تعالیٰ نے زبان میں رکھی ہے۔ زیدی صاحب ذرا دیکھنا بھائی کس کا فون ہے۔ قوت ذائقہ زبان میں رکھی ہے، آپ زبان پہ چکھتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے یہ کیا چیز ہے، یہ کڑوی ہے، یہ میٹھی ہے، نمک زیادہ ہے، نمک کم ہے۔ یہ آپ کو کوئی ذریعہ نہیں ہے، دیکھ کر آپ نہیں معلوم کر سکتے، سن کر نہیں معلوم کر سکتے۔ یہ صرف قوت ذائقہ سے آپ کو علم ہوگا، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک قوت انسان کو عطا فرمائی ہے، قوت شامہ، سونگھنے کی قوت۔ یہ خوشبو ہے، یہ بدبو ہے، یہ فلاں عطر ہے، یہ فلاں عطر ہے، یہ عود ہے، یہ شمامہ ہے، یہ مشک ہے، یہ زعفران ہے۔ یہ امتیاز آپ کو قوت شامہ سے، ناک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ قوت رکھی ہے، یہ امتیاز آپ کو اسی قوت سے ہوگا۔ اگر قوت شامہ آپ کی کمزور ہے، نزلہ ہو رہا ہے، زکام ہو رہا ہے، آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ خوشبو ہے یا بدبو ہے۔ قوت شامہ۔ اسی طرح انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قوت رکھی ہے، قوت لامسہ۔ یہ سخت ہے اور یہ نرم ہے۔ یہ سختی اور نرمی کا علم دیکھنے سے پتہ نہیں لگتا، سننے سے پتہ نہیں لگتا، سونگھ کر نہیں معلوم کر سکتے، چکھ کر نہیں معلوم کر سکتے، یہ چھونے سے آپ کو پتہ چلے گا یہ چیز گرم ہے، یہ ٹھنڈی ہے۔ گرمی اور سردی کا علم انسان کو قوت لامسہ کہتے ہیں اس کو، جو انسان کی جلد میں اللہ نے رکھی ہے۔ جسم کے کسی حصے پر کوئی چیز لگ جائے گرم، تو وہ ہاتھ میں لگے، یہ یہاں لگے، یہ یہاں لگے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ گرم ہے۔ یہ جلد میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسان کی جلد میں قوت لامسہ رکھی ہے۔ یہ بھی ایک علم ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے اندر ایک صلاحیت اللہ نے رکھی، بھوک کیا چیز ہے، پیاس کیا چیز ہے، محبت کیا چیز ہے، عداوت کیا چیز ہے، دیکھ کر معلوم کر لیں، نہیں معلوم ہو سکتا، سن کر نہیں معلوم ہو سکتا، چکھ کر، سونگھ کر، چھو کر یہ چیزیں معلوم نہیں ہو سکتی۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ عطا فرمایا، یہ قوت مدرکہ ہے، یہ ادراک کرتی ہے، اس کا کام ہے۔ یہ بھی ایک علم ہے، اور یہ علم انسان کو دماغ سے حاصل ہوتا ہے، قوت مدرکہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد
چیز اللہ تعالی نے رکھی ہے، یہ فیصلہ کہ حقیقتاً جو کچھ میں سمجھ رہا ہوں وہی ہے یا نہیں، یہ فیصلے کی قوت انسان کے قوت عاقلہ میں اللہ تعالی نے رکھی ہے، عقل انسان کے اندر رکھی ہے، وہ قوت عاقلہ سے فیصلہ کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ صحیح اور غلط ہونے کا امتیاز یہ بھی ایک علم ہے، یہ علم انسان کو قوت عاقلہ سے حاصل ہوتا ہے۔ 7 صلاحیتیں ہو گئی: قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ، 4 قوت لامسہ، 5 قوت مدرکہ، 6 اور قوت عاقلہ 7 قوتیں ہیں۔ ان قوتوں میں اللہ تعالی نے پھر ایک اور چیز رکھی ہے کہ ان قوتوں کا زاویہ، مثلا نگاہ سے آپ دیکھ رہے ہیں، میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک چارپائی پر یا ایک صوفے پر ماں، بیٹی، بہن، بیوی اور ایک نامحرم اجنبیہ، یہ 5 بیٹھی ہوئی ہیں ایک جگہ۔ اب انسان قوت باصرہ کا کام تو اتنا ہے کہ وہ دیکھ لے، قوت باصرہ کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ دیکھ لے، لیکن جس زاویہ نگاہ سے ماں کو دیکھتا ہے، کیا بیٹی کو بھی اسی زاویے سے دیکھتا ہے؟ الگ ہے نا۔ اور بہن کو اس کا الگ ہے، اور بیوی کو اس کا الگ ہے، اور نامحرم کو اس کا دیکھنے کا انداز الگ ہے۔ یہ جو انداز بدل رہا ہے، زاویہ بدل رہا ہے، یہ زاویہ کہاں ہے؟ یہ اس آنکھ میں نہیں ہے، یہ زاویہ اس آنکھ میں نہیں ہوتا۔ آنکھ یہ ہے، اسے آنکھ کہتے ہیں۔ آنکھ کا کام بھی صرف اتنا ہے کہ وہ آپ کو دکھا دے، جیسے جس کو بینائی کمزور ہو اب نظر آ جائے گا، اس کا کام صرف اتنا ہے کہ دکھا دے۔ کس زاویے سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ محبت کے زاویے سے، شہوت کے زاویے سے، شفقت کے زاویے سے، ادب کے زاویے سے، یہ اس کا کام تو نہیں ہے۔ آپ جس زاویے سے بھی دیکھیں گے اسی سے، لیکن اندر سے زاویہ بدلا ہوا ہوگا۔ یہ جو بدلنا ہے یہ کہاں ہے؟ یہ بدلنے کی صلاحیت کہاں ہے؟ یہ صلاحیت انسان کے قلب میں، یہ صلاحیت انسان کے قلب میں ہوتی ہے۔ زاویہ بدلنے کی صلاحیت انسان کے قلب میں ہوتی ہے۔ ماں کو ادب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بیٹی کو شفقت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بہن کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بیوی کو شہوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن شہوت حلال کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور نامحرم اور اجنبیہ کو شہوت حرام کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ جو تقاضے اندر سے بدل رہے ہیں، یہ کہاں سے بدلتے ہیں؟ یہ انسان کے قلب سے بدلتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھنے کی ہے، یہ قلب سے بدلتے ہیں۔ معلوم ہے کہ یہ آنکھ آلہ ہے دیکھنے کے لیے، اصل دیکھنے والی چیز انسان کا قلب ہے۔ آنکھ صرف ایک آلہ ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے
سننے والی چیز اصل میں قلب ہے اور کان اس کے لیے آلہ ہے. سننے والی چیز قلب ہے، کان اس کے لیے آلہ ہے. قلب سنتا ہے، ایک آواز سنتا ہے اس کی طرف توجہ ہوتی ہے، ایک آواز سنتا ہے اس سے نفرت ہوتی ہے، ایک آواز سنتا ہے اس کے اوپر جھومتا ہے، ایک آواز سنتا ہے تو اس سے انقباض ہوتا ہے. یہ تبدیلی کہاں ہو رہی ہے؟ کان میں نہیں. کان تو ایک آلہ ہے، اس کا کام تو یہ ہے کہ جب کوئی آواز اس سے آ کر ٹکرائے گی تو وہ اندر سنائی دے گی بس. اب اس سے آپ کو خوشی ہوتی ہے، اس سے آپ کو فکر ہوتی ہے، اس سے آپ کو غم ہوتا ہے. یہ کان کا کام نہیں ہے. یہ کام کہاں ہوتا ہے؟ انسان کے قلب میں ہوتا ہے. اسی طرح سونگنا ناک کا کام ہے کہ جو چیز یہاں آئے گی وہ سونگے. اب یہ امتیاز، یہ عود کی خوشبو ہے نہیں، یہ شمامت العنبر کی ہے نہیں، یہ مشک کی ہے، یہ زعفران کی ہے. یہ ناک کا کام نہیں ہے. ناک کا کام ہے صرف جو خوشبو سامنے آ گئی اس کو سونگ لیا. یہ امتیاز، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ امتیاز کہاں ہوتا ہے؟ یہ انسان کے قلب میں ہوتا ہے. یہ امتیاز انسان کے قلب میں ہوتا ہے. اسی طرح چکھنا، زبان کا کام ایک آلہ ہے. زبان یہاں جو چیز لگائیں گے اس کا ذائقہ ہے. اب یہ ذائقہ سڑا ہوا ہے، نہیں کھاتے. بھائی میٹھا بہت تیز ہے، ہمیں شوگر ہے، نہیں کھاتے. بھائی نمک کڑوا ہے، ہم تو ویسے ہی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، نہیں کھاتے. یہ امتیاز کہاں ہو رہا ہے؟ یہ زبان میں امتیاز نہیں ہو رہا. زبان ایک آلہ ہے، جو چیز اس پر لگے گی وہ اس کا ذائقہ آپ کو بتائے گی، لیکن وہ ذائقہ آپ کے لیے مفید ہے، مضر ہے، پسندیدہ ہے، ناپسندیدہ ہے، مرغوب ہے، غیر مرغوب ہے. یہ امتیاز کہاں ہو رہا ہے؟ یہ انسان کے قلب میں ہوتا ہے. یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. یہ سمجھیں گے تو نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا. نتیجہ بہت بعد میں آئے گا، ابھی نہیں آئے گا. لیکن یہ سمجھیے، یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں رہیں گی، آپ ان کو سمجھیں گے تب اندازہ ہوگا. گرمی ہے، گرم ہے لیکن قابل برداشت ہے. گرم ہے لیکن تیز گرم ہے. گرم ہے لیکن ناقابل برداشت ہے. یہ درجات اس کے، یہ ہاتھ کا کام نہیں ہے. اس کے درجات کا تعین کرنا یہ ہاتھ کا کام نہیں ہے. درجات کا تعین کرنا یہ انسان کے قلب کا کام ہے. ہاتھ کا کام تو صرف جو چیز ہاتھ پر لگی اس نے بتا دیا. یہ ایک آلہ ہے، اس آلے سے جو کچھ بھی آپ، یہ فیصلہ اندر ہوگا. یہ فیصلہ اندر ہوگا کہ یہ قابل تحمل ہے یا قابل تحمل نہیں ہے. یہ ہاتھ نہیں فیصلہ کرے گا، یہ آپ کا قلب فیصلہ کرے گا. اسی طرح انسان کے دماغ
یہ سوچتا ہے، اس کا کام ہے سوچنا. اس سوچنے میں محبت ہے، شہوت ہے، ادب ہے، یہ ساری چیزیں جو دماغ سے آپ سوچ رہے ہیں، عداوت ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ سارے تغیرات انسان کے قلب میں ہوتے ہیں. یہ تو بات آپ سمجھ لیں کہ یہ تمام چیزیں آلات ہیں ان تمام صلاحیتوں کے، اور ان صلاحیتوں کا اصل تقاضا انسان کے قلب میں ہوتا ہے. اصل تقاضا انسان کے قلب میں ہوتا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے، ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس تار میں کرنٹ ہے، یہاں سے تار کھلا ہوا ہے، اس میں کرنٹ ہے، معلوم ہو گیا، سن کر معلوم ہو گیا، یا ایک مرتبہ ہاتھ لگایا کرنٹ لگا، چھو کر معلوم ہو گیا، یا سن کر معلوم ہو گیا یا چھو کر معلوم ہو گیا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اندر سے تقاضا کیا ہے، اس کو دوبارہ پکڑ کر دیکھیں کہ کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اندر کا تقاضا کیا ہونا چاہیے آپ بتائیے. عقل کا تقاضا کیا ہے کہ اس کو دوبارہ پکڑ کے دیکھیں. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز مضر ہے، نقصان دہ ہے، اس سے بچو. جو چیز مضر ہے، نقصان دہ ہے، اس سے بچو. ایک چیز کا ذائقہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ سڑی ہوئی ہے، زبان پر لگایا، ذائقہ معلوم ہو گیا کہ یہ سڑی ہوئی ہے، اندر سے فیصلہ ہو گیا کہ یہ سڑی ہوئی ہے. اب اندر کا تقاضا کیا ہے کہ کھاؤ، دیکھیں گے بعد میں فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے. عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقل کا تقاضا اس سے بچنا ہے، اس کو استعمال کرنا عقل کا تقاضا نہیں ہے. بات ہے نا جی؟ عقل کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جو چیز آپ، نمک ہے، آپ کو بلڈ پریشر ہے، زبان پر آپ نے لگایا، معلوم ہے نمک کڑوا ہے، بہت تیز ہے، بھائی تو کھاؤ، کیا ہوگا؟ کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ کیا معلوم، فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، نہیں کھاؤ. عقل کا تقاضا یہ نہیں ہے. اندر سے قلب کا اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز جس کا آلات کے ذریعے مضر ہونا معلوم ہو گیا، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. آلات کے ذریعے جس کا مفید ہونا معلوم ہو گیا، اس کی طرف اپنے آپ کو بڑھاؤ، اسے حاصل کرو. عقل کا تقاضا ہے. اللہ نے انسان کو یہ ساری صلاحیتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں. ایک صلاحیت بھی اگر اس میں سے کمزور ہو جائے یا ضائع ہو جائے، آپ کے پاس اس صلاحیت کا علم حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. آنکھیں نہ رہیں، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ کالا ہے، یہ لال ہے، یہ سبز ہے، یہ سفید ہے؟ چھونے سے تو نہیں پتہ لگتا. کسی کے کہنے سے وہ علم نہیں آ سکتا جو دیکھنے سے آئے گا، چھونے سے نہیں آئے گا، سونگنے سے نہیں آئے گا، چکھنے سے نہیں آئے گا، کوئی ذریعہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالی نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں. لیکن ان نعمتوں سے جو جو علم آپ کو آ رہے ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ قوت عاقلہ اللہ نے آپ کو دی ہے،
جو آپ کے قلب میں رکھی گئی ہے، قوت عاقلہ، اس سے کام لیجئے۔ جو چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے اس کی طرف ہاتھ بڑھائیے، اسے دیکھیے، اسے سنیے، اسے سونگھیے، اسے چکھیے، اسے چھوئیے۔ جو چیز آپ کے لیے مضر ہے اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیے، اس کی طرف نگاہ نہ ڈالیے، اس کی طرف کان نہ لگائیے، اس کو سونگنے کی کوشش نہ کیجیے۔ ساری صلاحیتیں جب اندر سے فیصلہ ہو جائے کہ یہ مفید ہے تو ان صلاحیتوں کو استعمال کیا جائے گا، اندر سے فیصلہ ہو جائے کہ یہ مضر ہے تو ان صلاحیتوں کو استعمال کرنا عقل کے خلاف ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اصل میں فیصلہ اندر کا ہے۔ جس طرح یہ سارے علوم جو آپ کے سامنے، جو یہ سارے ذرائع جو آپ کے سامنے آئے، جس طرح یہ چیزیں ہیں، اسی طرح اب آگے آئیے، ایک چیز کا کھانا اللہ کے نزدیک حلال ہے، ایک چیز کا کھانا اللہ کے نزدیک حرام ہے۔ حرام اور حلال کا علم آنکھ سے نہیں ہوتا، کان سے بھی نہیں ہوتا، زبان سے بھی نہیں ہوتا، ناک سے بھی نہیں ہوتا، ہاتھ لگانے سے بھی نہیں ہوتا۔ ان ذرائع سے جو علم آپ کو حاصل ہوا اس سے زیادہ قطعی اور یقینی، اس سے زیادہ قطعی اور یقینی ذریعہ وہی ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل فرمائی۔ آنکھ سے دیکھ کر مغالطہ ہو سکتا ہے، سن کر مغالطہ ہو سکتا ہے، چھونے سے مغالطہ ہو سکتا ہے، سونگنے سے مغالطہ ہو سکتا ہے، چکھنے سے مغالطہ ہو سکتا ہے، سوچ میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن وحی میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ وحی میں غلطی نہیں ہو سکتی، نبی اور پیغمبر کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی اپنی خواہشات سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ بھی وہ فرما رہے ہیں وہ وحی ہے اللہ کی، جو اللہ کی طرف سے وحی آئی۔ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی سوائے نبی کے کوئی نہیں بتلا سکتا، کوئی ذریعہ نہیں۔ ساری کائنات مل کر، سارے ذرائع، یہی تو ذرائع ہیں جو میں نے آپ کو بتائے، ان کے علاوہ تو کوئی ذریعہ انسان کے پاس ہے ہی نہیں۔ ان ذرائع سے ساری کائنات مل کر یہ بتلائے کہ اللہ تعالی کے نزدیک یہ کام جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، ان ذرائع سے نہیں معلوم ہے۔ یہ ذرائع اللہ نے کافر کو بھی دیے ہیں، مشرک کو بھی دیے ہیں، یہودیوں کو بھی دیے ہیں، نصارہ کو بھی دیے ہیں۔ ان ذرائع سے جو علم حاصل ہو سکتا ہے ان میں کفار ہم سے بڑھ سکتے ہیں۔ قوت باصرہ، قوت سامعہ، یہ ممکن ہے جو آوازیں ہم نہ سن سکیں وہ کافر اور مشرک سن لے۔ یہ ممکن ہے کہ جہاں تک ہم نہ دیکھ سکیں وہ کافر اور مشرک دیکھ لے۔ یہ ممکن ہے کہ جو ہم نہ سن سکیں وہ کافر اور مشرک کو زیادہ احساس ہو جائے۔ یہ سب باتیں اس میں کافر اور مشرک، یہودی اور نصرانی
مسلمانوں سے آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن مفید اور غیر مفید، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، یہ علم سوائے وحی کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس علم میں کافر اور مشرک، یہودی اور نصرانی مسلمان سے آگے نہیں جا سکتے. یہ علم اللہ نے صرف مسلمانوں کو دیا. یہ علم بذریعہ وحی آئے گا، نبی اور پیغمبر کے ذریعے آئے گا. یہ علم سوائے مسلمان کے اور کسی کے پاس نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مفید اور غیر مفید، اس کو بھی میں ایک بات سمجھا دوں. مفید اور غیر مفید طبی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، طبی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، قوت اور طاقت کے اعتبار سے، مزے ذائقے کے اعتبار سے، لذت کے اعتبار سے، شہوت کے اعتبار سے، ان تمام ذرائع سے کسی چیز کا مفید اور غیر مفید ہونا اور ہے. سمجھے نا؟ اور اللہ کے اعتبار سے اور اللہ کے نبی کے اعتبار سے کسی چیز کا مفید اور غیر مفید ہونا یہ بالکل الگ بات ہے. یہ زاویہ ہی الگ ہے. بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم طبی نقطۂ نظر سے کسی چیز کو مفید یا غیر مفید ہونا معلوم کریں، یا اللہ کی نظر میں مفید اور غیر مفید ہونا معلوم کریں. سوچئے اس بات کو. طبی نقطۂ نظر سے یا لذت اور شہوت کے اعتبار سے ہم کسی چیز کا مفید اور غیر مفید ہونا معلوم کریں، یا اللہ کی نظر میں مفید اور غیر مفید ہونا معلوم کریں. مثال کے طور پر اجنبیہ، یہ 5: ماں، بیٹی، بہن، بیوی اور اجنبیہ. ان 5 میں اللہ کی نظر میں ادھر دیکھنا یہ کون ہے؟ یہ ذرا آپ یاد رکھیں. ماں، بیٹی، بہن، بیوی، اجنبیہ. اللہ کی نظر میں اس کو دیکھنا جائز ہے، لیکن کس زاویے سے؟ اگر انسان اس حیثیت سے دیکھے کہ یہ میری بیوی ہے، تو آپ بتائیے اللہ کی طرف سے اجازت ہے؟ نہیں نا. اور دنیا میں لوگ ماں کو بیوی کے طور پر استعمال کرتے ہیں. دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں. دنیا میں آپ اگر دیکھنا چاہیں، پوری دنیا میں آپ ایسے بے غیرت لوگ بھی موجود ہیں جو ماں سے اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں. تو آپ بتائیے ان کو مفید معلوم ہوا؟ انہوں نے تو مفید سمجھا نا، تبھی تو خواہش کو پورا کیا. اگر مفید نہ سمجھتے تو کیسے پورا کرتے؟ تو یہ ان کے نظر میں مفید ہے، لیکن اللہ کی نظر میں بات سمجھ رہے؟ آدمی، بیٹی، دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. اور میرے جی میں بھی آئی تھی کہ میں اخبار کی کٹنگ رکھوں اپنے پاس، جس اخبار کے اندر یہ بات آئی کہ فلاں علاقے میں بیٹی سے زنا کرنا کیا رواج ہے، بیٹی سے اپنی خواہش کو پورا کرنا وہ جائز سمجھتے ہیں. کوئی مضر نہیں ہے ان کے نزدیک. ان کے نزدیک مضر نہیں ہے.
لیکن اللہ کے نزدیک مضر ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ ناجائز ہے نہیں، حرام ہے کہ نہیں؟ تو اب معلوم ہے کہ کسی چیز کا مفید یا غیر مفید ہونا، اس کا معیار معلوم کرو، اس کا معیار کیا ہے؟ دنیا میں بھی ذرا سا آپ غور کریں، شوگر کے مریض کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بھائی آم نہیں کھانا، اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے اس کی طرف انسان دوڑتا ہے۔ الانسان حریص لما منع، ڈاکٹر کہتا ہے یہ مضر ہے، میں کہتا ہوں مفید ہے، مجھے تو مزہ آتا ہے۔ آپ بتائیے کہ مفید اور غیر مفید کا معیار میرا فیصلہ ہوگا یا طبیب کا فیصلہ ہوگا؟ سمجھے نا؟ میں کہتا ہوں یہ دنیا میں یہ رغبت اتنی ہے، حکیم اجمل خان دلی کے مشہور حکیم تھے، انہیں شوگر ہو گئی۔ حکیم عبد المجید نابینا تھے وہاں ایک، حکیم اجمل خان کے زمانے میں، انہوں نے حکیم عبد المجید نابینا کو بلا کے یہ کہا کہ میری نبض دیکھو، مجھے کیا بیماری ہے۔ پہلے زمانے میں ایسے حکیم تھے کہ یہاں انگلی رکھی اور انہوں نے سارا کچا چٹھا بیان کر دیا۔ پہلے زمانے میں ایسے حکیم تھے۔ حکیم عبد المجید نابینا نے انگلی رکھی اور انہوں نے کہا اجمل خان تم کو ذیابیطس ہو گئی۔ انگلی رکھتے ہی انہوں نے بتا دیا۔ اچھا اس کا علاج بتاؤ؟ انہوں نے کہا پہلا علاج اس کا یہ ہے کہ آم بند۔ اجمل خان نے کہا خدا کے بندے، آم کے زمانے میں آم بند، تمہیں کھاؤں گا کیا؟ میں دونوں وقت آم سے روٹی کھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں آم بند، علاج کرنا ہے، میرا علاج کرنا ہے تو آم بند ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہے کہ عبد المجید تھوڑی سی اجازت دے دو۔ انہوں نے کہا اچھا ایک آم کی اجازت، بس ایک آم کی۔ 15 دن کے بعد میں پھر آؤں گا، پھر میں نبض دیکھوں گا، اگر تم نے زیادہ کھائے تو میں دوا نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ 15 دن کے بعد حکیم عبد المجید آئے، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اجمل خان تم نے آم کھائے ہیں، میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں عبد المجید میں نے ایک آم کھایا ہے، ایک سے زیادہ نہیں کھاتا میں۔ مجھے نہیں، میں نہیں مانتا، تمہاری نبض میں آم بول رہے۔ نے کہا بھئی ایک سے زیادہ نہیں کھاتا، میں قسم کھا لوں گا اس بات پر کہ ایک سے زیادہ نہیں کھاتا۔ تو حکیم عبد المجید تو نابینا تھے، انہوں نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ جو آم تم کھاتے ہو، میرے ہاتھ میں دو۔ اب وہ جو آم لا کے ان کے ہاتھ میں دیا تو وہ 2 کلو کا ایک آم تھا۔ انہوں نے کہا ایک آم کھاتا، تم نے ایک کی اجازت دی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ اسے اپنے لیے مفید سمجھ رہے ہیں اور وہ حقیقتاً ان کے لیے مضر ہے۔ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ کرے گا مصلح، معالج، حکیم، ڈاکٹر، اسے کہتے ہیں مصلح۔ یہ فیصلہ وہ کرے گا کہ یہ مضر ہے، یہ مفید ہے۔ یہ فیصلہ مریض نہیں کرے گا، معاف کیجیے، یہ مریض کا کام نہیں ہے فیصلہ کرنا۔ سمجھے نا؟ جسم میں خارش ہو گئی، اب معالج کہتا ہے کہ بھئی اگر دیکھو کھجلی ہو نا تو بس ایسے سہلا لینا، اور خارش والے مریض کہتے ہیں کہ یا مزہ کھاج میں یا مزہ راج میں۔
اسے تو مزہ ہی جب آتا ہے جب یوں آدمی کھجائے. اب یہ کھجانا مضر ہے اور مریض کہتا ہے مزہ ہی اس میں آتا ہے، تو آپ بتائیے کس کی بات مانیں گے، مریض کی یا معالج کی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ معالج کی بات مانیں گے. تو معلوم ہوا کہ ایک چیز انسان کی نظر میں مفید ہوتی ہے، مصلح کی نظر میں وہ مضر ہوتی ہے. اعتبار مصلح کا ہوگا، مریض کا نہیں ہوگا. دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، چھونا، پانچوں باتیں یاد رکھنا. دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، چھونا. ایک کی نظر میں مفید ہے، کرنے والے کی نظر میں مفید ہے، مصلح کی نظر میں مضر ہے. تو کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ مصلح کا اعتبار کیا جائے گا، مریض کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. عامل کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، مصلح کا اعتبار کیا جائے گا. یہ 5 ذرائع تھے علم کے. اب ان 5 ذرائع کے اندر ہمارے سامنے ایک بات کی آ گئی کہ اللہ تعالی کی طرف سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے عبادت کے لیے. اس کے لیے اللہ نے نبی اور پیغمبر کو بھیجا، اور نبی اور پیغمبر پر وحی نازل فرمائی، اور وحی اتنی قطعی اور یقینی کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. اللہ جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا چیز مفید اور کیا چیز مضر ہے. اللہ نے ہمیں ہماری نظر پر پابندی لگائی، یہاں دیکھنا مضر اور یہاں دیکھنا مفید. ہم کہتے ہیں نہیں، یہاں دیکھنا مفید، یہاں دیکھنا مضر. فیصلہ کس کا ہوگا؟ فیصلہ کس کا معتبر ہوگا، اللہ کا یا بندے کا؟ بات سمجھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آواز کا سننا مضر، اس کا سننا مفید. ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں تو مزہ اس آواز میں آتا ہے، ہمارے لیے تو یہ مفید ہے. فیصلہ کس کا معتبر ہوگا؟ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اگر ہم نے فیصلہ اپنی نظر کا، اپنے کانوں کا، اپنی ناک کا، اپنی زبان کا، اپنے ہاتھوں کا، اگر ہم نے فیصلہ ان کا معتبر مانا تو ہمارے لیے نقصان ہوگا، یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہوگا. اگر ہم نے فیصلہ اللہ کا معتبر مانا تو یہ ہمارے لیے مفید ہوگا. یہ ہے اصل میں نتیجہ. اصل نتیجے کی بات یہ ہے کہ ذرائع تو یہی ہیں، علم حاصل کرنے کے ذرائع یہ ہیں، لیکن ان تمام ذرائع میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. مومنین سے کہہ دو نگاہیں نیچے رکھیں، خبردار کسی نامحرم کو مت دیکھنا. آپ کا دل چاہتا ہے تو میں دیکھوں، ہے دیکھنے کی چیز، اسے بار بار دیکھ. انسان کا دل چاہتا ہے، انسان کو مزہ آتا ہے دیکھنے میں، اندر سے شہوت کا تقاضا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں یہ دیکھنا، یہاں دیکھنا تمہارے لیے مضر ہے، یہاں دیکھنا تمہارے لیے ناجائز ہے، یہاں دیکھنا تمہارے لیے حرام ہے. دیکھنا تو آنکھ سے ہے، آلہ ہے دیکھنے کے لیے. اس آلے کو استعمال کرنا کہاں جائز ہے، کہاں ناجائز ہے، جائز ناجائز کا علم آپ کو کس سے ہوگا؟ جائز ناجائز کا علم آپ کو آنکھ سے نہیں ہو سکتا، کانوں سے نہیں ہو سکتا، زبان سے، ناک سے، ہاتھوں سے نہیں ہو سکتا. جائز ناجائز کا علم آپ کو وحی کے ذریعے ہوگا اور نبی کے ذریعے ہوگا. اللہ کے نبی نے
فیصلہ فرما دیا کہ یہ ناجائز ہے، یہ دیکھنا ناجائز ہے، بس ناجائز ہے، یہ مضر ہے، آپ سمجھتے ہیں مفید ہے، ہمیں مزہ آتا ہے، شریعت کہتی ہے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ تو اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں شریعت کے تقاضے اور اس کے فیصلے پر عمل کرنا پڑے گا، اپنی خواہش اور اپنی لذت پر عمل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ کان کہتا ہے گانوں کی آواز آ رہی ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، نور جہاں کی آواز ہے، فلاں کی آواز ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، بینڈ ہے، بینجو ہے، باجے بج رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ شریعت کہتی ہے خبردار، اس آواز کا سننا تمہارے لیے ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہ غیبت ہو رہی ہے، قصے ہو رہے ہیں، کہانیاں ہو رہی ہیں، جھوٹی سچی کہانیاں ہو رہی ہیں، کان کو مزہ آ رہا ہے، دھیان کرتا ہے آدمی، حتیٰ کہ بعض مرتبہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور پڑھتے پڑھتے تلاوت چھوڑ دیتا ہے اور ادھر دھیان لگاتا ہے، کان لگاتا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ شریعت کہتی ہے خبردار، ادھر کان مت لگاؤ، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ ناجائز اور حرام کا ہم کیسے معلوم کریں؟ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم نبی پر اعتماد کریں تو ہمارا ایمان باقی رہے گا۔ جب تک نبی پر اعتماد نہ کریں گے ہمارا ایمان کا فیصلہ ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ ہمارے کان کی آواز پر پابندی لگائی، یہ سننا ہے، یہ نہیں سننا۔ آنکھ پر پابندی لگائی، یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا۔ سونگھنے پر پابندی لگائی، یہ سونگنا ہے، یہ نہیں سونگنا۔ چکھنے پر پابندی لگائی، روزہ ہے رمضان میں، روزہ ہے جی، چکھ کر ذرا دیکھ لیں، کھانا پکا رہی ہے عورت، چکھ کر دیکھ لے کہ نمک پھیکا ہے یا صحیح ہے، جائز ہے۔ کیوں؟ ذائقہ تو آئے گا، یہ تو زبان بتائے گی کہ نمک پھیکا ہے یا تیز ہے، یہ تو زبان بتائے گی، لیکن شریعت یہ بتائے گی کہ یہ چکھنا ناجائز ہے۔ ہاں، اگر شوہر اتنا کرخت مزاج ہے تو وہ تھپڑ مارے گا اگر نمک تیز ہوا، اتنا کرخت مزاج ہے تو عورت کے لیے ذرا سا بس یہاں اتنا سا لگانا جائز ہے، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بشرطے کہ شوہر اس کا اتنا کرخت مزاج ہو۔ یہ اجازت کس نے دی؟ شریعت نے، یہ اجازت شریعت نے دی۔ معلوم ہے کہ جب شریعت نے چکھنے کو جائز کہہ دیا تو وہ جائز ہے، اور جب ناجائز کہہ دیا تو وہ ناجائز ہے۔ زبان کا کام تو چکھنا ہے، وہ چکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ مفید ہے یا مضر ہے، وہ روزہ توڑ دے گا یا نہیں توڑے گا، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ تو زبان نہیں کر سکتی۔ زبان تو اتنا بتائے گی کہ یہ نمک صحیح ہے، پھیکا ہے، کڑوا ہے، صرف اتنا بتائے گی، لیکن اس کا چکھنا جائز ہے ناجائز ہے، روزہ باقی رہا یا ٹوٹ گیا، یہ تو زبان نہیں بتائے گی۔ یہ فیصلہ تو شریعت کا ہے، یہ فیصلہ تو وہی کا ہے۔ مومن کا کام یہ ہے، یہ جو ذرائع علم ہیں ان کا جو تقاضا شریعت کا تقاضا ہے، ان تقاضوں کے مطابق ان ذرائع کو استعمال کرے اور ان تقاضوں سے ہٹ کر ان ذرائع کو استعمال نہ کرے۔ سمجھے نا؟ اس لیے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یؤمن احدکم
لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک اس کی تمام خواہشات، تمام تقاضے میری شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، دماغ جب تک میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم، اب یہ سارے تقاضے انسان کو اللہ تعالی نے دیے ہیں، ان کے استعمال پر قدرت بھی دی ہے، لیکن ان تمام تقاضوں کے استعمال کے لیے اللہ نے احکام بھی نازل فرمائے اور وحی بھی نازل فرمائی۔ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ان تقاضوں کو اللہ کی وحی کے مطابق استعمال کرے، اللہ کی وحی کے خلاف استعمال نہ کرے۔ آنکھ سے دیکھنا تبھی تقاضا ہے، تبھی تقاضا ہے، دیکھ کر ہی انسان کو معلوم ہو سکے گا کہ یہ حسین ہے، یہ بدصورت ہے، دیکھ، لیکن خبردار اس تقاضے کو شریعت کے تابع کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ہم نے اس تقاضے کو شریعت کے تابع کیا اور اپنی آنکھ کو وہاں استعمال کیا جہاں شریعت نے اجازت دی ہے تو ہم مومن ہوں گے، اور اگر ہم نے وہاں استعمال نہ کیا تو ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا۔ ایمان کا فیصلہ آنکھ کے استعمال پر نہیں ہے، ایمان کا فیصلہ شریعت کے احترام پر ہے۔ اب بتائیے جاننے والے کا مطلب کیا ہوا؟ جاننے والے کا مطلب یہ نہیں ہے جسے آنکھ سے نظر آتا ہے، جسے کان سے سنائی دیتا ہے، بھئی یہ بھی تو جاننا ہے، آنکھ سے نظر آنا بھی جاننا ہے، کان سے سننا بھی جاننا ہے، سونگنا بھی جاننا ہے، زبان سے چکھنا بھی جاننا ہے، ہاتھ سے چھونا بھی جاننا ہے، دماغ سے سوچنا بھی جاننا ہے۔ یہ سب علم کے ذرائع ہیں۔ شریعت کا حکم یہ ہے، خبردار وہ لوگ جو ان تمام ذرائع علم کو اللہ کے احکام کے تابع کرتے ہیں وہ علماء کہلاتے ہیں۔ عالم وہ کہلائے گا، عالم وہ نہیں ہے، دیکھنے والا عالم نہیں ہے، عالم وہ ہے جو اپنے نظر کو اللہ کے حکم کے تابع کرے۔ ہر بات کو سننے والا، حالانکہ علم تو ہے، سننے سے پتہ تو لگ گیا کہ آواز گدھے کی ہے یا انسان کی ہے، علم تو ہوا، لیکن عالم اصل میں وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق کام کو استعمال کرے۔ چکھنا علم ہے، ذائقہ تو آ گیا، لیکن نہیں، شریعت کے نظر میں عالم وہ ہے جو اس زبان کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے۔ زبان میں جس طرح چکھنے کی صلاحیت ہے اسی طرح زبان میں بولنے کی بھی صلاحیت ہے، بولنے کی بھی صلاحیت ہے۔ اللہ کی نظر میں مومن وہ ہے جو اپنی زبان کو بولنے کی صلاحیت کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے۔ بولنے کی صلاحیت اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے۔ وہ عالم نہیں ہے جو زبان کو آزاد چھوڑ دے، جو مرضی بولتی رہے، اللہ کی نظر میں وہ عالم نہیں ہے۔ عالم وہ ہے اللہ کی نظر میں جو زبان کو اللہ کی شریعت اور نبی کے احکام کا تابع بنا دے۔ وہ کچھ بولنا ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، وہ نہیں بولنا جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ زبان کا کام تو، زبان تو ایک آلہ ہے، زبان کا کام تو بولنا ہے۔ آپ گالی دیں گے وہ بھی زبان سے، سلام کریں گے وہ بھی زبان سے، محبت کا کلمہ بولیں گے وہ بھی زبان سے، عداوت کا کلمہ بولیں گے وہ بھی زبان سے۔ زبان کا کام تو بولنا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں مومن وہ ہے جو زبان کو اللہ کے نبی کے احکام کے مطابق اور وحی کے احکام کے مطابق استعمال کرے۔ وہ عالم ہے، وہ عالم نہیں ہے جو زبان کو آزاد چھوڑ دے،
غیبت ہو رہی ہے تو پرواہ نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے تو پرواہ نہیں ہے، جھوٹی گواہی دے رہا ہے تو پرواہ نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا جو آدمی دو چیزوں کی ضمانت دے دے، من یضمن لی ما بین اللحیتین وما بین الرجلین اضمن له الجنہ، جو آدمی دو چیزوں کی ضمانت دے دے کہ زبان کو اور شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرے گا۔ تقاضا تو ہے نا، شہوت بھی آتی ہے، زبان کا کام بولنا ہے، بولتی بھی ہے۔ جو زبان کے اوپر یہ پابندی لگا دے کہ بولنا ہے، خبردار یہ دیکھو وہی میں کس چیز کی اجازت ہے، کس بولنے کی اجازت ہے، کس بولنے کی اجازت نہیں ہے جی۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ کا لفظ بھی زبان سے نہ نکلے، چھوٹا سا جھوٹ، معمولی سا جھوٹ۔ بچے کو بلاتے ہیں، وہ چیز کیا ہے ہاتھ میں، اگر کوئی چیز ہے تو سچ، اور اگر نہیں جھوٹ جی۔ وہ ہوا آ گیا، وہ بابا آ گیا، بچے کو ڈراتے ہیں، وہ جن بابا آ گیا جی۔ کون ہے جن بابا؟ کبھی دیکھا بھی ہے جی؟ اگر کبھی دیکھ لیا نا تو سانس اندر سے باہر نہیں آئے گا، باہر سے اندر نہیں جائے گا۔ جن بابا کیا چیز ہے جس سے بچے کو ڈراتے ہیں؟ صبح شام یہ ہمارے نام اعمال کے اندر جھوٹ لکھا جا رہا ہے۔ میں نے قصہ سنایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، میرے پھوپھا بہت بڑے عالم تھے، مدارالعلوم سہارنپور کے فاضل تھے، اور درس نظامی کرنے کے بعد انگریزی پڑھی اور انگریزی پڑھ کے فوج میں وہ ملازم ہو گئے۔ فوج کی طرف سے ان کی کسی جگہ ٹرانسفر ہوا، وہاں جب پہنچے تو مکان تلاش کیا، لوگوں نے کہا کہ جی یہ ایک مکان خالی پڑا ہوا ہے غیر آباد، یہ آپ لے لیں۔ معلوم کیا کہ بھئی اس کا کرایہ کیا ہے، مالک مکان نے کہا جی کرایہ کیا جی، آپ یہاں رہ لیں یہی کرایہ ہے، یہاں تو رہتا کوئی نہیں۔ اچھا بھائی، ایک آدمی ان کے پاس افضلی تھا، ان کا ملازم، دونوں وہاں جا کے رہ لیا، کھانا وانا پکوایا، شام کو کھانا کھانے بیٹھے، مغرب کے بعد جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک ہاتھ آیا اور وہ آ کر روٹیوں پر رکھا گیا، انہوں نے اس کو اٹھایا، اٹھا کے ایک طرف رکھا، روٹی نکال لی، اتنے میں دوسرا ہاتھ آیا اور وہ آ کر سالن پہ رکھا گیا، انہوں نے اس کو اٹھایا، اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا، کھانا کھانا شروع کر دیا۔ ابھی روٹی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اتنا حصہ چہرہ گردن سمیت وہ آ کے سامنے رکھا گیا، انہوں نے ٹکڑا بنا کے سالن میں دھویا اور وہ اس کے منہ میں رکھ دیا۔ جب منہ میں رکھا تو ایک قہقہہ لگایا اور غائب ہو گیا، سب چیزیں غائب ہو گئی۔ اس کے بعد ایک انسانی شکل میں آ گیا، آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب میں نے دیکھا گھر ویران، کوئی اور ہے نہیں سوائے میں اور میرا ملازم، یہ آدمی کا کون ہو تم؟ کہا جی میں جن ہوں، میں اس گھر میں رہتا ہوں، آپ اس گھر میں نہ رہیں، چلے جائیں کہیں اور چلے جائیں، یہاں میں رہتا ہوں۔ میں کہا بھائی میں نے یہ گھر لیا ہے، مالک مکان سے لیا ہے، تم اس گھر سے چلے جاؤ، یہاں میں رہوں گا۔ اس نے کہا نہیں آپ رہیں گے، آپ نقصان اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ تو وقت بتائے گا کہ تم نقصان اٹھاؤ گے یا میں نقصان اٹھاؤں گا، میں تم سے کہہ رہا ہوں تم چلے جاؤ۔ تھوڑی دیر یہ گفتگو ہوتی رہی، وہ بھی سمجھ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ اچھا پھر کوئی اس کا حل نکالے، میں تو نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا پھر یہاں رہنا ہے تو باہر جو دروازے کے پاس کمرہ ہے
وہاں تم رہ سکتے ہو، لیکن اس شرط کے ساتھ رہنے کی اجازت ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو بلاؤں گا، انہیں اگر تو نے تکلیف پہنچائی تو میں پورے خاندان کو جلا دوں گا۔ یہاں رہنا ہے تو میرے بیوی بچے یہاں رہیں گے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور بلکہ انہیں جس کام کی ضرورت ہوگی، جو سودا منگوانا ہوگا، وہ پرچہ لکھ کر اور ٹوکری میں رکھ کے پیسے اس میں رکھیں گے، وہ سودا لا کے ان کو دینا ہوگا۔ اس طرح رہنے کی اجازت ہے۔ معاہدہ ہو گیا، 3 سال وہ وہاں رہے، 3 سال تک یہی معمول رہا کہ وہ بیوی کو جو سودا منگوانا ہوتا وہ پرچے پہ لکھتے، ٹوکری میں رکھا، پیسے رکھے، اور وہ ٹوکری دروازے میں رکھ دی۔ اس کا نام مجھے یاد نہیں رہا، نام بھی تھا اس کا کوئی، تو وہ نام لے کر انہوں نے آواز دی کہ یہ ٹوکری رکھی ہے، سودا لا دو، اور وہ تھوڑی دیر میں سودا لایا اور لا کر رکھ دیا۔ تو بھائی یہ اگر کبھی وہ جن بابا صاحب تشریف لے آئے نا تو یہ سانس اوپر کا اوپر نیچے کے نیچے رہ جائے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ یہ بچوں کو تو ہم ڈراتے ہیں وہ جن بابا آ گیا، یہ ہمارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ دن میں سینکڑوں مرتبہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے۔ یہ بات یاد رکھیے، ایک جھوٹ روزانہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر لکھا جا رہا ہے۔ اس طرح نہ جانے کتنے جھوٹ ہم صبح سے شام تک بولتے ہیں، اور جناب نے جھوٹ کا ایک معمول بنا رکھا ہے۔ آدمی گھر میں موجود ہے، باہر دروازے کو کوئی آدمی آیا، بچوں کو پڑھا رکھا ہے کہ جائے کہہ دو گھر میں نہیں ہے، اور یہ آپ بتائیے یہ جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کا حکم ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ بھی جو تمہاری زبان سے نکلتا ہے تمہارا نگران فرشتہ اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو آدمی ذرے کے برابر خیر کرے گا وہ وہاں جا کے دیکھ لے گا، اور جو ذرے کے برابر شر کرے گا وہ بھی وہاں جا کے دیکھ لے گا۔ آدمی کی ہر نیکی ہر برائی آخرت میں اس کے سامنے آ جائے گی۔ تو اصل میں اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ ان ذرائع علم کو استعمال کرنے والے کو عالم نہیں کہتے، عالم اسے کہتے ہیں جو ان ذرائع علم کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے، اسے عالم کہتے ہیں، اور جو اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کرے اس کو عالم نہیں کہتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ وہ جاننے والے جو عمل نہیں کرتے وہ برابر ہیں ان نہ جاننے والوں کے جنہیں پتہ ہی کچھ نہیں۔ جاننے والا وہ ہے جو اس پر عمل کرتا ہے، جس کے سامنے اللہ کا حکم ہے وہ جاننے والا ہے، جس کے سامنے نبی کے احکامات ہیں وہ جاننے والا ہے، اور جو نبی کے احکام کو نہیں جانتا وہ جاننے والا نہیں، وہ آنکھ سے اندھا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، دیکھتے تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں، کہ کیا مطلب ہے کہ وہ دیکھنا تو دیکھنا نہیں ہے، جس دیکھنے پر انسان بس جو دیکھا دیکھ لیا۔ جو دیکھنا جائز ہے وہ دیکھو، جو ناجائز ہے وہ نہ دیکھو۔ جب آدمی ناجائز کو دیکھے گا تو آنکھیں موجود ہیں لیکن کام نہیں کرتا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن یہ سنتے نہیں، سنتے تو ہیں، کافر بھی تو سنتے تھے، لیکن قرآن نے کہا لا يسمعون بها، وہ سننا نہیں ہے کہ جس سننے کے بعد آدمی یہ فیصلہ نہ کرے کہ شریعت نے کس سننے کی اجازت دی ہے اور کس سننے سے منع کیا۔ جب انسان کو اس بات کا لحاظ ہو کہ شریعت نے جس بات کو سننے کی اجازت دی ہے صرف وہی سنوں گا، دوسری بات نہیں سنوں گا، وہ سننا شریعت میں معتبر ہے، ورنہ کان ہے لہم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل،
اور میں ایسے لوگ جو آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن شریعت کو نہیں دیکھتے، کانوں سے سب کچھ سنتے ہیں لیکن شریعت کو نہیں سنتے، اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ ہے اللہ کا فیصلہ۔ تو بھئی ان تمام ذرائع کو استعمال کرو، لیکن ان تمام ذرائع کو شریعت کے مطابق استعمال کرو، شریعت کے خلاف استعمال نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ برحمتك يا